بڑا صدمہ ہوتا ہے، یہ اس سے برداشت نہ ہوا اور غیر اختیاری طور پر چیخ نکل گئی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اندازہ کیجئے اتنا صبر تھا، ایک چیخ نکلی، اس کے بعد آنسو کے چند قطرے بہے، اللہ کے فیصلے پہ کہا ہم راضی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو صابرین تھے، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، اللہ کے ہر فیصلے پہ یہ لوگ راضی تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت جب میں اٹھی تو میں جا رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا، سامنے سے ایک اونٹنی آ رہی ہے اور اس اونٹنی پر ایک خاتون سوار ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا تو پہچان لیا، انہوں نے پہچان کر آواز دی کہ فلاں تم اپنی اونٹنی کو روک دو۔ خاتون نے جب ام المومنین کی آواز سنی تو اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ کی نگاہ پڑی کہ اونٹنی کے پیچھے دائیں طرف بھی بوجھ ہے، بائیں طرف بھی کوئی بوجھ ہے، کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا چیز لٹک رہی ہے؟ تو خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی۔ پوچھا آخر یہ تمہارا رونا کس وجہ سے ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ غزوہ احد میں میرے خاوند عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور میرے بیٹے خلاد بھی شہید ہو گئے اور میرا بھائی عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا یہ پیچھے بوجھ کیا لٹک رہا ہے؟ کہا ایک طرف میرے خاوند کی لاش ہے اور دوسرے طرف میرے بیٹے اور میرے بھائی کی لاش ہے۔ کہا کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہا اپنے آبائی قبرستان جو قریب میں ہے وہاں دفنانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ اب انہوں نے سواری کو اٹھایا، آگے لے جانے لگے تو سواری آگے نہیں جا رہی تھی، اونٹنی آگے نہیں جا رہی تھی۔ حضور کے پاس آئے اور آ کر حضور سے پوچھا سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ آپ نے فرمایا جس وقت تمہارے خاوند گھر سے گئے تھے انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا میرے خاوند نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے واپس یہاں مت لوٹانا۔ تو کہا تمہارے خاوند کی جب یہ دعا تھی تو اب ان کی لاش بھی وہاں نہیں لوٹے گی، اب ان کو یہیں دفناؤ۔ تو احد کے دامن میں ان کو دفنایا گیا۔ یعنی کتنا صبر ہے اس خاتون کا کہ 3 جنازے ایک ساتھ اٹھ گئے۔ یہ منہ سے بولنا تو بہت آسان ہے، لیکن جس گھر میں جنازہ ہو اس سے پوچھو کہ اگر ایک دن کے اندر بھائی کا جنازہ بھی اٹھے، بیٹے کا جنازہ بھی اٹھے، خاوند کا جنازہ بھی اٹھے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا ایمان تھا، کیا تقوی تھا، کیا اللہ سے تعلق تھا؟ تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہی عمر بن جموح ہے، یہ پاؤں سے لنگڑے تھے، بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو غزوہ احد کے موقع پر یہ شریک ہوئے تھے۔ جب ان کو روکنا چاہا کہ تم معذور ہو مت شریک ہو، انہوں نے فرمایا مجھے جانے دو، میں چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں اور اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ عمر بن جموح شہید ہو گئے اور میں نے دیکھا ہے جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ نے ان کے پاؤں کو صحیح سلامت کر دیا۔ تو یہ دین بڑی قربانیوں سے پہنچا۔ ہمیں ماں کی گود میں جو کلمہ ملا اس کے پیچھے صحابہ اور سلف کی قربانیاں تھیں۔ تو 5واں پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہو اور صبر پہ زندگی گزارے۔ نمبر 6 چھٹا کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ہے۔ جو آدمی توکل میں زندگی گزارتا ہے کہ ہمیشہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب پہ نظر نہ ہو، مسبب الاسباب پہ نظر ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہماری ساری نگاہ اسباب پر ہوتی ہے۔ کسی جگہ اگر حرام کی کمائی پہ لگے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس جگہ سے چھوڑ دیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، اگر میں نے یہ جگہ چھوڑ دی تو میرا کھانا کہاں سے ہوگا۔ آج اللہ پر بھروسہ انسان کا کم ہو چکا ہے۔ کہتا ہے خیانت نہ کروں تو بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، دھوکہ نہ دوں تو گھر کیسے چلاؤں گا، ملاوٹ نہ کروں تو بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا کیسے کھلاؤں گا۔ نادان نے یہ سمجھا ملاوٹ، خیانت، دھوکے، سود، رشوت سے مال آتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، جب لوٹ کر آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کسی پرندے کی فیکٹری نہیں ہے، کوئی پرندہ کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا،
کسی پرندے کا کاروبار نہیں، کسی کی بینک بیلنس نہیں ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے، کسی کو میراث نہیں ملی، لیکن کوئی پرندہ بھوکا نہیں سویا۔ جو رب العالمین پرندوں کو کھلا سکتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن انسان کا اللہ پر توکل نہیں۔ تو خوش نصیب انسان ایک وہ ہوگا، ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ آج ہر وقت ہماری نگاہ اسباب پر ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے، اس سے پوچھو بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی کوئٹہ جا رہا ہوں۔ کہاں ٹھہرو گے؟ کہا جی فلاں دوست کے ہاں ٹھہروں گا۔ پوچھو اگر دوست سے ملاقات نہ ہوئی پھر کہاں ٹھہرو گے؟ کہا وہ میرا فلاں علاقے کا ساتھی ہے، اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا اگر اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ کہا وہ میری کلاس کا ساتھی ہے، اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ کہا ہمارا فلاں پڑوسی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا بھئی اگر اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی؟ کہا کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا۔ کہا اگر کسی ہوٹل میں بھی جگہ نہ ملی؟ کہا اللہ مالک ہے۔ کہا اللہ مالک ہے۔ تو خدا کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ خدا کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ حالانکہ مسلمان کا تو پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو کوئٹہ کا سفر کر رہا ہے، کہاں ٹھہرے گا؟ جہاں مجھے میرا خدا ٹھہرائے گا۔ اسباب پہ نگاہ بعد میں ہوتی، مسبب الاسباب پہ نگاہ پہلے ہوتی۔ لیکن آج ایمان ایسا کمزور ہے، اسباب پہ نگاہ پہلے چلی جاتی ہے، رب سے نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب المتوکلین، جو بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد کرتا ہے؟ میں دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کی اللہ توکل پہ کیسی مدد کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ، یہ لشکر لے کر گئے، ان کا مقابلہ ہو رہا تھا بربر قوم کے ساتھ۔ راستے میں جس جگہ سے گزرنا تھا وہ جگہ ایک جنگل تھی۔ جب یہ وہاں پر پہنچے عقبہ بن نافع، صحابہ اکرام نے ان سے کہا کہ اب کیسے جنگل کو پار کریں، یہاں تو درندے موجود ہیں۔ عقبہ بن نافع ایک چٹان پہ چڑھے اور تمام درندوں کو خطاب کر کے کہا، ایتو الحیات والسبا انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا نازلون فمن وجدناہ بعد ذلک قتلناہ ارحلوا عنا۔ کہا کہ اے درندوں، اے سانپوں، اے چوپایوں، اے شیر شیرنی، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں تم یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہم نے اس جنگل میں ٹھہرنا ہے، اگر اس کے بعد ہم نے کسی کو پایا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ عقبہ ابن نافع نے کس کو خطاب کیا؟ انسانوں کو نہیں، شیر چیتوں کو، درندوں کو خطاب کیا۔ بربر قوم کے لوگ کہتے ہم نے دیکھا کہ تمام درندے اور تمام جنگلات کے جتنے جانور ہیں وہ سارے جنگل سے نکل کے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً بربر قوم مسلمان ہو گئی۔ کہا جن کی بات جانور مانتے ہیں ان کی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ تو علامہ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا کہ بربر قوم سے جہاد کی ضرورت پیش نہ آئی، پوری قوم اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پہ بھروسہ تھا۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی مدد بھی اس طرح نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ علامہ ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا۔ جب یہ لشکر لے کر گئے تو سامنے دریا آ گیا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس یہ جملہ کہا، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، کہا تم بھی اپنے گھوڑوں کو ڈالو۔ سارے صحابہ کے گھوڑے سمندر میں آ گئے، پورا سمندر پار کر دیا، کسی گھوڑے کے پاؤں کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوئے۔ پانی میں ڈبونا اللہ کے حکم سے ہے، پانی ڈبو نہیں سکتا۔ اگر پانی کا کام ڈبونا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پورا لشکر جاتا ہے، اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اور اسی پانی میں اللہ فرعونیوں کو غرق کر دیتا ہے۔ نجات دینا چاہتا ہے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والوں کو نجات دے دیتا ہے، اور جب اللہ غرق کرنا چاہتا ہے اسی پانی میں، اسی دریا میں فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ غرق کر دیتا ہے۔ ایسا غرق کرتا ہے، ایسا عبرت کا نشان، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ آج کے دن ہم تیری لاش کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو عبرت کا نشان بن جائے۔ اور اللہ نے فرعون کی لاش کو پھینکا، آج تک مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور قرآن کی پیشن گوئی سچی پیشن گوئی ہے، قیامت تک فرعون کی لاش عبرت کی نگاہ ہے۔ تو پانی نہیں ڈبو سکتا جب اللہ کا حکم نہ ہو۔
تو اس لیے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ساتواں خوش نصیب کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ ہے ان اللہ یحب المقسطین، سورہ مائدہ آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ خود عادل ہے، عدل پہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو دے گا۔ سب سے پہلا آدمی امام عادل، وہ حکمران جس نے عدل پہ زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس لیے ہر موقع پر انسان عدل کا فیصلہ کرے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ انسان کی اگر نیت بھی بدل جائے، ظلم کی نیت بھی بدل جائے، تب بھی بڑا اثر پڑتا ہے، چہ جائے کہ جب انسان ظلم کرے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے، مالک یوم الدین کی تفسیر میں انہوں نے واقعہ لکھا، نوشیروہ بہت بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے، یہ حضور کے دور سے پہلے گزرا ہے۔ یہ نوشیروہ بادشاہ تھا، ایک دفعہ یہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، کافی آگے نکل گیا، جب واپس پلٹ رہا تھا تو اندھیرا چھا گیا، تو اس نے سوچا یہیں کہیں کسی کے پاس ٹھہر جاتا ہوں اور صبح اپنے گھر کی طرف لوٹوں گا۔ تو اس نے دیکھا اس کو ایک خیمہ نظر آیا، نوشیروہ اس خیمے کے پاس آیا اور آواز دی، خیمے کے اندر سے ایک نوجوان لڑکا باہر آیا۔ وہ نوشیروہ کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ ہر آدمی دوسرے سے واقف ہو، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارا حکمران ہے۔ نوشیروہ نے کہا کہ میں آج کے دن تمہارے پاس رات کو ٹھہروں گا، میں مسافر ہوں اور صبح میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اپنے گھر ٹھہرا دیا۔ تو اب نوشیروہ کہتے جیسے میں ٹھہرا تو یہ گیا اور اس کے پاس انار تھا، اس نے کہا ہمارا سامنے انار کا باغ ہے تو میں انار کا رس آپ کے لیے نچوڑ کے لاتا ہوں۔ کہتے وہ انار توڑ کے لایا، نوشیروہ کے سامنے انار کا رس جو نکالا تو اتنا رس تھا کہ ایک انار سے پورا جگ بھر گیا۔ تو اب نوشیروہ نے جو پیا اس کو بڑی لذت آئی اور بہت حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا شیریں، اتنا میٹھا اور اتنا زیادہ رس اس میں موجود ہے۔ تو دل کے اندر ایک ارادہ آ گیا کہ کیوں نہ اس کے باغ کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں، ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں، تو بڑا قیمتی باغ ہے اور اتنا قیمتی پھل انار اس میں موجود ہے۔ نوشیروہ نے صرف دل میں ارادہ کیا، زبان سے کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر اس سے کہا کہ دوبارہ ہمیں رس پلاؤ۔ تو وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا، اور اب جو رس نکالا تو ایک گلاس بھی رس پورا نہیں تھا، تھوڑا سا رس تھا۔ نوشیروہ نے کہا پہلے تو جگ بھر گیا اور اب تو گلاس بھی پورا نہ ہوا، تو تم نے یہ انار کہاں سے توڑا؟ کہا جی وہیں سے توڑا جہاں سے پہلے توڑا تھا۔ کہا جاؤ دوسرے درخت سے لاؤ، دوسرے سے توڑ کے لایا، پھر بھی تھوڑا سا رس نکلا۔ کہا تیسرا لاؤ، تیسرے درخت سے توڑا، پھر بھی تھوڑا سا رس نکلا۔ نوشیروہ نے اپنے دل کے اندر ارادہ بدل دیا، اس نے کہا میں ان سے باغ نہیں لوں گا، میں نے یہ غلط ارادہ دل میں کیا ہے، یہ ان کا باغ ہے، انہی کے پاس ہو۔ پھر اس نے اس سے کہا جاؤ اب ایک پھل توڑ کے لاؤ۔ اب جو پھل توڑ کے لایا اور رس نکالا تو اسی طرح جیسے پہلی مرتبہ پورا جگ بھر گیا۔ نوشیروہ نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے، بیچ میں تم 3 مرتبہ لائے تو ایک گلاس نہ ہوا اور اب جگ بھر گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے اپنی نیت میں تبدیلی لائی، لگتا ہے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، اس وجہ سے چیز میں برکت آ گئی، اور بادشاہ کی نیت جب اچھی ہوتی ہے تو اللہ چیزوں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور جب حکمران کی نیت بدل جاتی ہے تو اللہ چیزوں سے برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ نوشیروہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں نوشیروہ، اور میں نے ہی نیت کی تھی کہ تمہارے باغ پہ قبضہ کروں، لیکن میں اب اپنی اس نیت سے باز آتا ہوں، تمہارا باغ ہے، تم ہی اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تو دیکھیں انصاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ انسان ظلم کا ارادہ کر دے جب اس کا اتنا نتیجہ ہے تو جو ظلم کرتا ہے اس کا کتنا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کو جو انسان پسند ہے 7ویں نمبر پر یحب المقسطین، وہ آدمی ہے جو انصاف کرے۔ اس لیے انسان ہمیشہ انصاف پہ زندگی گزارے، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، خود غرضی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنا نفع نہ سوچے، دوسروں کا نفع سوچے، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ معروف تھے ڈاکٹر بٹی کے نام سے، بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، لیکن اس ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں تکبر بہت تھا، اور اس کی زندگی میں ایک فرعونیت تھی، کسی سے
اچھے اخلاق کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، مال کی ایسی محبت تھی، ایسا حریص تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس مریض لایا جاتا تو جب تک اپنی پوری فیس نہیں لیتا تھا علاج نہیں کرواتا تھا۔ یہ دماغ کا اسپیشلسٹ بھی تھا، دماغ کے آپریشن بھی کیا کرتا تھا، تو جب تک اس کی فیس پوری نہ ہو تو یہ آپریشن نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جہاں اس کی رہائش تھی لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر ایک جگہ پر اسکول تھا اور اسکول کی چھت اوپر سے نیچے گر گئی۔ چھت جو نیچے گری تو اسکول کے بچے 14-15 بچے زخمی ہو گئے، جن میں 2 کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان بچوں کو جلدی سے اس ہسپتال میں لایا گیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ جلدی آ جاؤ، بچوں کی حالت بہت نازک ہے۔ انہوں نے پہلا یہی سوال کیا، یہ کس کے بچے ہیں؟ انہیں کہو کہ پہلے اتنی فیس جمع کرو، اتنے پیسے جمع کرواؤ گے اس کے بعد میں مریض کو دیکھوں گا، اس سے پہلے نہیں دیکھتا۔ لانے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کی فیس ادا کر دی جائے گی، بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، آپ جلدی جائیے علاج شروع کر دو، لیکن یہ علاج کے لیے نہ اٹھا۔ اتنے میں آنے والے نے کہا کہ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، آپ اپنے پاس رکھ دو، اگر ان کے پیسے نہیں دیے گئے تو آپ میری گاڑی بیچ کر اپنے پیسے وصول کر دینا، جو بقیہ بچے مجھے واپس کر دینا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے جیب میں ڈالی۔ اب یہ اٹھ کر جو گیا ایمرجنسی وارڈ کی طرف، تو جب ان بچوں کو دیکھا تو سب سے پہلے اس کا اپنا بچہ تھا، سب سے پہلا بچہ اس ڈاکٹر بھٹی کا اپنا بچہ تھا۔ اب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، نرسوں کو آواز دی، ڈاکٹروں کو آواز دی، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ اب جو آواز دی، علاج شروع کرنا چاہا، 3 منٹ گزرے نہیں تھے کہ انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا، جب خود غرضی پہ آئے گا، زندگی میں انصاف نہیں ہوگا، مال دولت کے لیے کرے گا تو اللہ اس طرح سزا دے گا کہ جس اولاد کے لیے جمع کر رہا تھا وہی اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئی۔ تو اللہ انسان کو سزا دیتا ہے لیکن نادان سمجھتا نہیں ہے۔ تو ان اللہ یحب المقسطین، انصاف پہ زندگی، کسی پہ کبھی ظلم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو سزا دیتا۔ یہ ڈاکٹری کا عہدہ تو اس لیے تھا، یہ تو خدمت کا عہدہ تھا، یہ مال کمانے کا نہیں تھا، لیکن آج ہر جگہ جاؤ، جو ہسپتال ہو، جو کلینک ہو، اس کو تو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ہزاروں روپے فیسیں ہیں، ہزاروں روپے کی دوائیاں لکھ کے دی جاتی ہیں، مریض جس حال میں ہے ہو، بس انہیں اپنی فیس چاہیے، انہیں اپنی دوائیں چاہیے، اسٹور ساتھ بنا دیے گئے ہیں، ہزاروں روپے کی دوائیاں لکھ کر ہر طرف سے کما رہے ہیں۔ یعنی غریب اور مریض کی فکر نہیں، اپنی دولت کی فکر ہے۔ تو بہرحال ایک پسندیدہ آدمی وہ ہے یحب المقسطین، جو انصاف کرے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ نمبر 8، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی کو پاکیزہ لوگ بہت پسند ہیں، جو اپنی زندگی پاکی میں گزارے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ چونکہ اسلام انسان کو درس دیتا ہے نظافت کا، صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس لیے انسان پاکیزگی کو اختیار کرے، پاکیزہ زندگی گزارے، دوسروں کو بھی پاکیزگی کا حکم دے، لباس صاف ستھرا پہنے، اپنے جسم سے کبھی بدبو نہ آنے پائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جو تم میں سے جمعے کے دن آئے وہ غسل کر کے آئے تاکہ دوسرے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 9، آج کے درس کا آخری انسان جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں اور ان کی صفیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے میں ایسے مجاہدین سے، ایسے جہاد کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ سورہ صف آیت نمبر 4 ہے۔ تو آخری 9واں انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اپنی جان کی قربانی دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام میں یہ وصف تھا۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کروں گا کہ حضرات صحابہ میں اللہ کے راستے میں جان دینا، جان کی قربانی دینا، یہ وصف کتنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
غزوہ احد جس دن اگلے دن لڑائی ہونی تھی، یہ دونوں صحابہ رات کو جمع ہو گئے۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھے مشورہ کر رہے تھے کہ دعا کرتے ہیں کل کے دن کے لیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے اللہ، کل میرا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہو، وہ میرے پر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، میں اس کو ماروں، وہ مجھے مارے، آخر کار میں اس کو قتل کر دوں اور مال غنیمت لے لوں اور مجھے اللہ فتح دے دے۔ عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ عبداللہ بن جہش نے اب دعا کی کہ اے اللہ، کل میرا مقابلہ ایک ایسے کافر سے ہو، وہ میرے پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، آخر کار ہماری لڑائی چلتی رہے اور وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور وہ میرے ناک کو کاٹ دے، میری کان کاٹ دے، میرے ہاتھ پھر وہ کاٹ دے اور میں شہید ہو جاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں تیرے دربار میں پیش ہوں تو میرے سارے اعضاء بکھرے ہوئے ہوں، اور اے اللہ تو جب مجھ سے پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، تو میں کہوں اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی تھی، وہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم دونوں نے دعا کی، ایک دوسرے کی دعا پہ آمین کہی۔ کل جب احد کا معرکہ ہوا تو وہی ہوا، میرا مقابلہ ایک طاقتور سے ہوا اور اللہ نے مجھے اس پر فتح دے دی۔ پھر کہتے میں عبداللہ بن جہش کو ڈھونڈنے لگا تو میں نے جب دیکھا کہ واقعی ان کی آنکھ الگ تھی، کان الگ تھے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، سینے پہ زخم تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو کہا عبداللہ تو کامیاب ہو گیا، اس کی دعا اصل دعا تھی۔ پھر صحابہ کو جمع کر کے سعد بن ابی وقاص نے کہا انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے اعضاء کے ٹکڑے ہو جائیں تاکہ کل قیامت کے دن میں اس حال میں تیرے سامنے پیش ہوں۔ تو اللہ کو ایک پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، اس لیے نواں پسندیدہ آدمی مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، جو سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اب سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدین بھی ہیں اور اسی طرح پاک فوج کے وہ نوجوان بھی ہیں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں تبھی ہم لوگ امن سے رہ رہے ہیں۔ اگر وہ سرحدوں پہ محافظ نہ ہوتے تو آج یہ جو درس ہو رہا ہے، مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے، تو یہ نہ ہو سکتی۔ سرحدوں کی حفاظت ہے تو ہم امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ تھے امام ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جہاد کا ایک موقع آیا، ابو قدامہ شامی نے جہاد کا اعلان کیا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہو وہ اللہ کے راستے میں دے، اور اگر نوجوان ہو تو انہیں بھی جہاد کے لیے تیار کرے۔ ابو قدامہ شام کے رہنے والے بڑے فصیح اور بلیغ خطیب تھے، انہوں نے جو واعظ کیا تو جتنے نوجوان تھے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ واپس جا رہے تھے راستے میں چلتے ہوئے خاتون نے پیچھے سے آواز دی، ابو قدامہ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، عورتوں کی آواز پہ پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے کہیں کوئی فتنے میں نہ ڈال دے۔ خاتون نے پھر آواز دی، انہوں نے پیچھے نہ دیکھا۔ خاتون نے تیسری مرتبہ قسم دے کر آواز دی، میں فتنے کے لیے نہیں بلا رہی، میری تم سے کوئی حاجت ہے۔ تو جب یہ ان کی طرف گئے تو وہ خاتون مکمل پردے میں تھی، اس نے ان کو ایک چمڑے کا تھیلا دیا اور ایک کاغذ دیا اور کہا یہ لے کر چلے جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں جو میں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اے ابو قدامہ شامی، تم نے اب اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے لیے نکلو، مال ہے تو مال دو، جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا خاون تھا وہ پہلے شہید ہو چکا ہے اور میرا بیٹا ہے اس کو میں نے روانہ کر دیا ہے، اور اب تم نے کہا جو کچھ ہو دو، تو میرے پاس سب سے قیمتی چیز ایک عورت کے لیے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کا حسن و جمال اس کے سر کے بالوں سے ہے۔ تو اس خاتون نے لکھا کہ میں نے اپنے سر کی چوٹی کے بالوں کو کاٹا ہے اور یہ میں نے تھیلے میں تمہیں دیے ہیں، تم ان بالوں کو اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دو تاکہ کل قیامت کے دن میرا بھی جہاد میں حصہ ہو جائے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے جو پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب تک اس امت میں ایسی مائیں اور عورتیں موجود ہیں تو کوئی اسلام اور مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا۔ کہتے میں نے ان بالوں کو لیا اور میں نے اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دیا۔ اب میں گیا، جیسے ہماری لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا آگے آگے لڑ رہا ہے، بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑتا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میں نے کہا ذرا پیچھے ہو کے لڑو، کہیں دشمن تم پہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے کہا چچا جان فکر نہ کرو، اللہ کی مدد ہے۔ کہا وہ لڑتا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ تو اس نے مجھے کہا چچا جان مجھے تیر ادھار دے دو۔
تو کہتے میں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا جنگ کے میدان میں تو کوئی ادھار نہیں مانگتا. انہوں نے کہا چچا جان کبھی نہ مانگتا لیکن میرے پاس تیر ختم ہو گئے. ابو قدامہ نے کہا میں تمہیں 3 تیر دوں گا لیکن اس شرط پہ دوں گا اگر تمہاری شہادت ہو گئی تو قیامت کے دن جو شہید شفاعت کرتا ہے اس شفاعت میں میرا بھی نام لوگے. انہوں نے کہا چچا جان انشاءاللہ ضرور لوں گا. کہتے میں نے اس کو 3 تیر دیے اور اس نوجوان نے مجھ سے 3 تیر لیے اور آگے بڑھا. کہا ایسا نشان باز تھا, ایک تیر مارا رومی کی کنپٹی پہ لگا وہیں اسے قتل کر دیا, دوسرا تیر دوسرے کے سینے پہ مارا اسے قتل کر دیا, تیسرا تیر تیسرے کی آنکھ میں لگا وہ مر گیا. اب اس کے پاس تیر نہ رہے, ہاتھوں سے لڑ رہا تھا لیکن کب تک لڑتا. تو ایک نے ان پہ وار کیا, وہ وار ان کی گردن پہ لگا تو آدھی گردن کٹ گئی, آخری حالت تھی بالکل نیچے لیٹ گئے, زبان پہ کلمہ تھا. ابو قدامہ نے جو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور جیسے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو قدامہ نے کہا بیٹا میں نے تم سے کہا تھا وعدے کو بھولنا نہیں, تمہاری اگر شہادت ہو گئی تو میرے لیے شفاعت کرو گے. انہوں نے کہا چچا جان شفاعت کروں گا لیکن یہ میرا ایک تھیلا ہے, یہ میری والدہ تک پہنچا دینا. انہوں نے کہا تمہاری والدہ کون ہے, میں تو نہیں پہچانتا. کہا میری والدہ وہی ہے جس نے چمڑے کے تھیلے میں تمہیں بال دیے تھے تاکہ تم اسے اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دو. میں اسی خاتون کا بیٹا ہوں اور میرا یہ تھیلا میری ماں کو دے دینا. ابو قدامہ کہتے ہیں اس کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد ہم نے نماز جنازہ پڑھی, میں نے اس کے لیے قبر کھولی. جیسے قبر کھودی گئی ہم نے اس کو دفنایا. تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ قبر پھٹ گئی اور اس کی لاش باہر آ گئی. ابو قدامہ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ زمین تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی قبول کر دیتی ہے لیکن آخر ان کی لاش زمین سے باہر کیسے آ گئی. تو کہتے میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی کہ اللہ یہ تو شہید ہے, اس کی لاش کیسے باہر آ گئی. کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا اتنے میں غیبی آواز آئی ابو قدامہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس نے یہ دعا کی تھی, اس کی دعا کے الفاظ علامہ ابن جوزی نے لکھے. اس کی دعا تھی اللہم احشرنی من حواسل الطیور, اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو اس طرح جمع کرنا کہ میرا جو گوشت ہے وہ پرندوں کے بوٹیوں سے, پرندوں کے جسموں سے میرا گوشت جمع ہو جائے. تو کہا ابو قدامہ اس کو دفنانا نہیں, پرندے آئیں گے. تھوڑی دیر گزری کا اتنے حسین اور جمیل پرندے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ کوئی حسین نہ دیکھے تھے. وہ پرندے آئے اور اس کے گوشت کو نوچ کر چلے گئے. پھر کھڈا خود ہی کھلا تو میں نے ان کی ہڈیاں اندر ڈالی, اوپر سے قبر کو بند کر دیا. حیرت میں پڑ گیا پرندے کہاں سے آئے تھے کہ ان جیسے حسین پرندے بھی میں نے کہیں نہ دیکھے. لیکن اب میں نے ان کے وہ چمڑے کا تھیلا لیا اور ان کی والدہ کو پہنچانے کے لیے ان کے گھر پہنچا. جب ان کے گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی تو اس کی بچی باہر آئی, خاتون نے جب مجھے دیکھا اس کی بچی نے تو وہ سمجھ گئی کہیں بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے ساتھ بھائی موجود نہیں ہے. تو اس نے اپنی ماں کو پکارا اماں جان لگتا ہے کہ بھائی کی شہادت ہو گئی ہے اس لیے کہ ابو قدامہ اکیلے آئے ہیں. تو یہ خاتون اندر سے باہر آئی, پردے کی حالت میں تھی. ابو قدامہ سے کہا یہ بتاؤ تعزیت کرنے آئے ہو یا مبارکباد دینے آئے ہو؟ تعزیت کرنے آئے ہو یا مبارکباد دینے آئے ہو؟ یعنی اگر بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو مجھ سے تعزیت کرو, اور اگر میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے تو مجھے مبارک دو. ابو قدامہ نے کہا میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں, تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. خاتون نے اس کو بٹھایا, وضو کیا, اندر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہا میرے بیٹے نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا تمہارے بیٹے نے ایک چمڑے کا تھیلا دیا تھا. خاتون نے چمڑے کا تھیلا کھولا تو اس کے اندر اس کا وہ جبہ تھا جس کو وہ رات کو پہن کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. ابھی ابن قدامہ نے اس کو کچھ بتایا نہیں تھا, اس ماں نے خود کہا کہ یہ میرا بیٹا اس جبے کو پہن کر رات کو عبادت کرتا تھا اور یہ دعا ہمیشہ کرتا تھا اللہم احشرنی من حواسل الطیور, اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرنا. مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے کی لاش پہ پرندے جمع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اور مجھے لگتا ہے پرندے جمع ہوئے ہوں گے اس لیے کہ میرا بیٹا سچا مجاہد تھا. تو جب ماں نے یہ الفاظ کہے ابن قدامہ کہتا میں نے کہا واقعی تیرا بیٹا سچا مجاہد تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شہادت ہوئی, ہم نے اسے دفنایا, اس کی لاش باہر آ گئی.
اور پھر میں نے ایسے خوبصورت پرندے دیکھے کہ اس سے حسین میں نے کوئی نہ دیکھے تھے، اور ان پرندوں نے اس کا جسم نوچ لیا اور پھر ہم نے ان کی ہڈیوں کو دفنایا۔ تو 9واں خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ آج اگر ہم بھی چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے